اپنا اسٹارٹ بتائیں کہ کیسے آپ نے سوچا کہ یار میں یوٹیوب پہ آؤں اور بابا فوڈ کے نام سے آؤں؟ آئیڈیا تھا یہ رامش کا تھا. یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے یہ رامش کو جاتا ہے. آپ کے بیٹے کو؟ میرے بیٹے کو رامش کو جاتا ہے. جو اب آپ سب کے بابا بن چکے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے یہ فوڈ چینل ہی کیوں سٹارٹ کیا؟ ہمارا شروع سے جو کام تھا وہ فوڈ سے ریلیٹڈ تھا نا. فوڈ میں ایکسپرٹ تھا, میں پہلے سے ہی شیف تھا. مقصد ہے کہ فوڈ چینل بنانے سے پہلے ہی میں شیف تھا. میں یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ آ کے میں کچھ سیکھا ہوں, میں پہلے سے ہی کوکنگ کرتا تھا. اور پہلی انکم کتنی تھی فرسٹ منتھ کی؟ فرسٹ منتھ کی انکم جو ہے وہ جو مجھے جہاں تک پتہ ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے یہ سب کچھ بیٹوں کو پتہ ہے لیکن نہیں مجھے پتہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ہمیں 6 ماہ کے بعد ملی تھی. ہمارا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو چکا تھا. انکم بنی کیونکہ $100 تو آپ کے پہلے دن بن گئے, تو 6 مہینے میں تو پھر بہت زیادہ نہیں. وہ پچھلی پوچھ رہی ہوں, ابھی کی نہیں پوچھ رہی, پچھلے مطلب جو پہلی انکم وہ بن گئے ہوں گے 2-3 ملین بن گئے ہوں گے پاکستانی. جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا کوئی نہیں سیکرٹ مسئلہ ہے؟ میرا کوئی سیکرٹ نہیں, میں نے سب کچھ شیئر کیا ہوا ہے یوٹیوب پہ الحمدللہ. میں نے کچھ نہیں چھپایا, اور اس کی وجہ سے مجھے تکالیف بھی ہوئی. یہ سب کچھ بتانے کی وجہ سے مجھے وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو تھریڈ کہتے ہیں, مجھے تھریڈ بھی آئے, مجھے کالز بھی آئی بھی آپ لوگ اتنا کچھ بتا رہے ہیں. مجھے بڑے بڑے نامینیٹ ریسٹورانٹ والوں کی کالز آئی کہ آپ ہمیں بتائیں کتنا پیسہ آپ کو چاہیے, کیونکہ جہاں ہاں آپ ہمیں بتائیں, آپ یہ چیزیں نہ شیئر کریں. کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ریسٹورانٹ نہیں ہے, پاکستان سے باہر بھی, جہاں کا میں نے کھانا نہ کھایا ہو, میں نے ٹیسٹ نہ کیا ہو, یا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا چیز وہاں پہ یہ ڈالتے ہیں, کس چیز سے ٹیسٹ آتا ہے, کہاں پہ بار بار آپ کا جانے کو دل چاہتا ہے, وہ مجھے سب پتہ ہے. اچھا ماشاءاللہ, آپ کو ان کو ٹک ٹاک کی طرف سے ایک ایوارڈ بھی مل چکا ہے, اور اس دفعہ دوبارہ سے آپ نومینیٹڈ تھے. اچھا اس شکر الحمدللہ, جتنا اللہ کا شکر ادا کروں میں کم ہے. میں تو اتنی سوچ بھی نہیں تھی میری کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی عزت سے, وہ کہتے ہیں نا کہ چھپر پھاڑ کے انسان دولت اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزیں چھپر پھاڑ کے دی. مجھے دولت بھی چھپر پھاڑ کے دی, مجھے شہرت بھی چھپر پھاڑ کے دی, اور تمام چیزیں مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں وہ سب کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. اس میں ہرڈل بھی آئی, تکالیفیں بھی آئی, مصیبتیں بھی آئی, ساتھ ساتھ وہ چلتی رہی, تو الحمدللہ بہت کچھ ہے. فکرے کسے گئے, مجھے گالیاں دی گئی, مجھے غریب کہا گیا. میں ایک شادی تھی ہمارے رشتہ داروں میں وہاں پہ گیا تھا, تو میں کپڑے جو تھے وہ کسی سے مانگ کے لے کے گیا تھا, اور میں اپنی بیوی کے کپڑے رینٹ پہ لے کے گیا. اس ٹائم میں یہ میری پوزیشن تھی. میرا مذاق اڑایا جاتا تھا, کہتے تھے یہ فارغ ہے, جیسے فارغ نہیں کہتے, میں آپ کو سادے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل بے عقل ہے, اس کی عقل گٹوں میں ہے, یہ کوئی عقل شکل نہیں ہے اسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میری کامیابی ہے کہ پیٹھ پیچھے تو بادشاہوں کو بھی باتیں ہوتی ہیں. آپ کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے کہ اتنی کامیابی میرے پاس ضرور ہے کہ کوئی سامنے آ کے تو بات نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا, یہ میری کامیابی ہے. کوئی سامنے آ کے میرے سامنے بیٹھ کے مجھے بات نہیں کر سکتا. پیٹھ پیچھے کرتے ہوں گے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کس کے خلاف پیٹھ پیچھے نہیں ہوتی. وہ اتنی نزدیک سے دیکھا ہے, آپ کی سوچ ہے, اتنے قریب سے میں نے کنول بھوک کو دیکھا ہے, اور یہ سچی باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرے اوپر اتنے برا وقت تھا کہ کسی نے آ کے, یہ مسز تو میرے ساتھ ہیں, وہ سینئر ہیں, وہ برداشت کرتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھ گیا تھا جو انہوں نے اسٹرگل کاٹی ہے نا ان کے ساتھ, بہت ہی ہیوی والی کاٹی ہے. پر شکر الحمدللہ, میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. ایک بندے سے میں نے بائک مانگی تھی, تو اس نے بائک مجھے نہیں دی, اس نے دوسرے کسی کے گھر پہ کھڑی کر دی تھی بائک, کہ میرے پاس نہیں ہے, کوئی لے کے گیا ہوا ہے. ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا, میں بھی اپنے رشتہ داروں کی طرف تھا, تو میں پان کھاتا تھا, پھر میں نے پان چھوڑ دیے. تو میں نے وہ کرلی نہیں کہتے اس کو, آپ کرلی ایسے پان کو تو میں نے صاف کر دیا. پھر میں نے پانی سے اس کی کرلی کی نا, تو وہ کچی جگہ تھی نا, تو میں نے ایسے کرلی کو سائڈ پہ جیسے ہم کر دیتے ہیں اکثر اوپن جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ جو اس کے چھینٹے تھے نا وہ ڈور پہ چلے گئے. انہوں نے مجھے بولا کہ یار یہ اب نہ وہ کریں, اب انہوں نے بولا کہ یہ کرائے کا گھر نہیں ہے, انہوں نے بولا یہ کرائے کا گھر نہیں ہے, یہ ہمارا گھر ہے, آپ کو دھیان کرنا چاہیے تھا, چھینٹے وہاں پہ نہیں جانے چاہیے تھے. تو مجھے ایک بندے نے مجھے بتایا تھا جب میرے حالات خراب تھے, اس نے کہا تھا کچھ دیا کر اللہ کے نام پہ. میں نے کہا میرے پاس تو 50 روپے ہیں. اس نے بولا 10 روپے دے دے. تو میں نے وہ پہلے تو ہوتا ہے نا کہ کیوں خرچ کریں, 50 تو سارے ہیں. پھر وہ وہاں سے میں نے 10 دیے, تو مجھے پھر 11 گنا ملا, اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر میری وہاں سے عادت بنی, پھر میں نے وہاں سے دسترخوان چلایا. کتنے لوگوں کا روزگار مجھ سے جڑا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے.
कई दफ़ा ऐसा होता था कि खाने के आटा घर में नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, तो सारी स्ट्रगल करते 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 किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे, ये कर्म व लुत्फ की निगाह कभी किसी कम नसीब पर डाल दे। मैं इसी ख्याल से आज तक तुझे दिल की बात ना कह सका कि तू दर्द दिल से है बेखबर, कहीं मुस्कुरा कर न टाल दे।